عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواه مسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، نیکی کا کوئی بھی کام اسے ہلکا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، یہاں تک کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی بہت بڑی نیکی، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو گنتا نہیں ہے، 1 2 3 4 5 نہیں، اللہ رب العالمین نیکیوں کا وزن کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی معمولی نیکی بھی بہت زیادہ وزنی ہو، ہماری کوئی بھی نیکی ہو جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا وزن اتنا زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی بدلے ہمیں معاف کر دے۔ جیسے کہ وہ واقعہ ہم نے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو بدکار تھا، یہ بدکار عورت تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ ہم جو نیکی کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری نظر میں معمولی ہو، ہماری نظر میں وہ ہلکی نیکی ہو، حقیر ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ نیکی بہت زیادہ وزنی ہوگی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 73 سے زیادہ حصے ہیں۔ سمجھ لیں کہ ایمان ایک درخت ہے، ایمان ایک درخت ہے، اس درخت کی الگ الگ شاخیں ہیں اور 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، اور ایمان کی سب سے افضل شاخ، سب سے افضل حصہ، سب سے اونچا حصہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک چٹھی میں، ایک ورقے میں لکھ کر کے بندے کو دے گا۔ وہ بندہ جو اپنے اتنے سارے گناہ لے کر کے آئے گا کہ اس کے 99 رجسٹر بھرے ہوئے، 99 دفتر اس کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک دفتر، ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنی اس انسان کی نظر جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوں گے 99، اور سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین بندے کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ یہ سارے گناہ تم نے کیے ہیں؟ ہاں میں نے کیے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں۔ کوئی عذر ہے تمہارے پاس کہ تم نے کیوں کیے؟ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں نے کی۔ وہ سارے کے سارے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، ترازو میں۔ اللہ رب العالمین اس انسان سے کہے گا یہ بطاقہ، ایک کارڈ ہوگا، جیسے ATM کارڈ ہے، پان کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، اس طرح کا ایک ورقہ ہوگا، یہ ورقہ تم دوسری طرف رکھ دو ترازو میں۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ 99 رجسٹر اتنے بھاری بھاری وزنی، اور ان کے مقابلے میں یہ ہلکا سا کارڈ، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرمایا انک لا تظلم اليوم، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تیرے ساتھ انصاف ہوگا۔ وہ ہلکا سا بطاقہ جب اس ترازو میں رکھا جائے گا تو ان سارے رجسٹروں پر یہ بھاری پڑ جائے گا۔ ایک کارڈ، ایک ورقہ، ایک چٹھی، وہ ان سارے رجسٹروں پر بھاری کیوں پڑے گی؟ کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ اتنا بھاری، تو سب سے اونچی جو شاخ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی جو چھوٹی شاخ ہے، ایمان کا جو ہلکا درجہ ہے، وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ راستے سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی کانٹا ہمیں دکھ جائے، کوئی پتھر ہمیں دکھ جائے، کوئی گندگی ہمیں دکھ جائے،
تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم راستے سے اس چیز کو ہٹا دیں تاکہ دوسرے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم اگر راستے سے جا رہے ہیں، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی گندگی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہٹائیں. ہم نہیں ہٹا رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، اور یہ بھی بہت بڑی نیکی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، راستے سے گزر رہا تھا، تو ایک درخت تھا کانٹے دار راستے پہ جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. اس آدمی نے سوچا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں اس درخت کو کاٹ دوں، راستہ صاف ہو جائے. اس نے درخت کو کاٹ دیا، راستے کو صاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخلہ نصیب کر دی. تو یہ بہت معمولی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں بہت قیمتی ہوتی ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ اور حصہ ہے. حیا دار انسان کو ہونا چاہیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ معمولی نیکی جو ہماری نظر میں چھوٹی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس ایک معمولی نیکی کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.